بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین علی خان صاحب کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس سے لوگوں میں گمراہی پیدا ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ اسی کے متعلق ان کی ہی بیان سے چند اقتصابات لے کر اس کا جواب۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ کورٹ نے ریلیف آرڈر کو رینیو کرنے سے ریفیوز کر دیا۔ ریفیوز نہیں کیا بلکہ ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہیئرنگ نہیں ہوئی تو ججمنٹ کیسے ہوگا؟ جب تک ہیئرنگ نہیں ہوئی ججمنٹ نہیں ہوتا۔ آفٹر ویکیشن کے بعد میں ہیئرنگ ہوگی، اس کے بعد ججمنٹ ملے گا۔ حسنین علی خان صاحب، آپ پہلے کورٹ کی معلومات حاصل کیجئے، اس کے بعد بیان جاری کیجئے، یا اپنے لائر سے آپ معلومات حاصل کیجئے، اور اگر آپ کے لائر ہی یہ بتا رہے ہیں تو پھر وہ غلط بتا رہے ہیں آپ کو۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا اپلیکیشن فارم فل کیے اخباریوں کو مجلس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بنا اپلیکیشن فارم فل کیے مجلس اخباری نہیں کر سکتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں عبادت خانے میں، تو آپ برائے مہربانی لوگوں کو ریٹن آرڈر بتا دیجیے اس کے متعلق کہ کورٹ نے ایسا کہا ہے، زبانی بیان نہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجالس اعضاء میں مشکلات ہو رہے ہیں، عزاداروں کو مشکلات ہو رہے ہیں، تو مجالس اعضاء حسب سابقہ ہی کی طرح چلتے جیسے آ رہے ہیں ویسے ہی ہو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن رکوا کر یہ مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، تو یہ الزام ہے اخباریوں پر، اس لیے کہ ہمارے پاس پروفس موجود ہیں۔ آپ سٹے آرڈر کے ملنے کے بعد پردے لگا کر ٹوائلٹس تعمیر کروائے، اور خاص طور پر اس میں فلورنگ نہیں کروائی تاکہ آپ اخباری اس کو بلیم کر سکیں۔ الیکٹریسٹی کا کام سب سے لاسٹ میں ہوتا ہے، لیکن آپ نے الیکٹریکل فٹنگ بھی کروائی، اور آپ نے ٹائلز نہیں لگوائے، فلورنگ نہیں کی، اس لیے کہ آپ اخباریوں پر الزام لگا سکیں کہ ہماری طرف سے مجلسوں میں اور عزاداروں کو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ جھوٹ بیانی سے کام مت لیجیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم پریشان ہو رہی ہے، قوم پریشان نہیں ہو رہی ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا مخصوص گروپ پریشان ہو رہا ہے۔ آپ کا وہ گروپ پریشان ہو رہا ہے جو عزاداری پر نماز کو فوقیت دیتا ہے۔ آپ کا وہ گروپ پریشان ہو رہا ہے جو خونی ماتم کا مخالف ہے، اور یہ پریشانی آپ کے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم 2 سال پہلے آپ کو آگاہ کر دیے تھے کہ اگر آپ اس طرح سے کنسٹرکشن کروائیں گے تو کمیٹی ذمہ دار رہے گی اگر کنسٹرکشن رکے گا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کیس ڈال کر کام رکوا دیں۔ ریئل مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کا کام رکوا دیا جائے، آپ غلطی پر ہیں، اس لیے آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے وجہ۔ وجوہات بہت سارے ہیں جو بار بار دہرائے جا چکے ہیں۔ پھر کہوں گی کہ آپ نے وقف بورڈ سے NOC جو لیا ہے عبادت خانے کی تعمیر کے لیے، اس NOC میں عبادت خانے کی تعمیر کی اجازت تھی، لیکن آپ نے عبادت خانے ہی کا پرمیشن GHMC سے نہیں لیا، بلکہ اپنے اپنے گھروں کا جو پرمیشن ہے وہ آپ نے GHMC سے لیا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے گھر بنا رہے تھے یا عبادت خانے کی تعمیر کروا رہے تھے؟ آپ کی نیت اگر صاف ہوتی تو آپ جو NOC وقف بورڈ سے آپ نے لیا ہے وہ 2600 اسکوائر یارڈس کا لیتے، اور وہ 2600 اسکوائر یارڈس جو ہیں وہ آپ وقف کرواتے، اس کے بعد تعمیر کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ وجوہات 6 مہینے سے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ ساحل باب الیقین مدظ اللہ العالی بول رہے ہیں کہ الگ الگ وجوہات بتا رہے ہیں کنسٹرکشن روکنے کے، نہیں، وہی وجوہات بتا رہے ہیں ابھی جو میں نے بتایا ہے۔ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہا تھا، وجوہات وہی ہیں، آپ غلط الزام لگا رہے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن رکوانا مناسب ہے یا نہیں وہ طے ہوگا، الزامات ہم جو آپ پر لگا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں وہ طے ہوگا۔ یہ الزامات نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں۔ عوام کو میں بتانا چاہتی ہوں، جس سے عوام آگاہ نہیں ہے، کہ اب تک ساحل باب الیقین مدظ اللہ العالی اور حسنین علی خان صاحب کی 3 بار نشست ہو چکی ہے، یعنی 3 مرتبہ بیٹھ کر بات ہو چکی ہے، جس سے عوام واقف نہیں تھی۔ اب آگاہ کیا جا رہا ہے عوام کو کہ 3 بار بیٹھنے کے باوجود حسنین علی خان صاحب بات کرنے کے باوجود اپنی ضد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ عبادت خانے میں تھوڑی سی زمین پر مسجد بنانا چاہ رہے ہیں۔ مومنین غور کریں اور اس بات کا جواب دیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کمیٹی کہتی ہے، ان کا گروپ کہتا ہے کہ یہ مسجد ہے،
عبادت خانہ حسینی. اگر عبادت خانہ حسینی مسجد ہے تو پھر حسنین علی خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت خانے میں کچھ تھوڑی سی زمین پر مسجد بنانا چاہ رہا ہوں؟ ان کا یہ سوال بتا رہا ہے اور ان کی یہ خواہش بتا رہی ہے کہ مسجد نہیں ہے عبادت خانہ حسینی. اور الزامات نہیں ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں یہ طے ہوگا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الزامات نہیں ہیں، ہم حقائق بیان کر رہے ہیں، اور حقائق یہ ہیں، فیکٹس یہ ہیں کہ آپ کے بھائی کے اور کیپٹن ہادی صاحب کے اور ڈاکٹر اسد صاحب کے یہ سارے کے سارے پلاٹس عبادت خانے میں ملا دیے گئے ہیں، جو ریسیڈینشیل پلاٹس ہیں، پرائیویٹ پلاٹس ہیں، آپ لوگوں کے ذاتی پلاٹس ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک شیعہ کو اپنی خاص طور پر مذہبی لڑائی ہو تو کسی ایک باہر کے کورٹ سے رجوع ہونا جائز نہیں ہے. یعنی ہم جو کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں، حسنین علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رجوع ہونا کورٹ سے جائز نہیں ہے فی الوقت. اس کا جواب میں بس اتنا ہی دینا چاہتی ہوں کہ یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ جائز ہے یا نہیں ہے. ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اگر جائز نہ ہوتا تو ہم کورٹ سے رجوع نہیں ہوتے. اب حسنین علی خان صاحب یہ جواب دیں کہ آپ کے بموجب جائز نہیں ہے کورٹ سے رجوع ہونا، تو پھر آپ کیوں کورٹ تشریف لائے اور آپ نے کاؤنٹر کیوں فائل کیا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کورٹ سے کہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے باہر کے کورٹ سے رجوع ہونا؟ اس طرح کا جواب آپ نے کورٹ میں کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب دیں آپ. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر مسئلہ ہے تو اس کو قرآن سے سمجھیں یا حدیث سے سمجھیں. مسئلوں کی شروعات تو یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کے آیت اللہ سیستانی صاحب شریعت کا ماخذ بتا رہے ہیں کہ قرآن، حدیث، عقل اور اجماع ہیں. تو پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کا حل اس طرح سے نکالا جائے کہ قرآن سے یا حدیث سے سمجھیں. تو پھر آپ یہ 4 چیزیں آپ کے آیت اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن، حدیث، عقل اور اجماع ہے، تو ان 4 چیزوں کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیجئے. ایک حدیث یا قرآن کی ایک آیت پیش کر دیجئے اس کے صحیح ہونے پر کہ یہ محمد عربی نے، رسول عربی نے یہ 4 چیزیں دی ہیں. پھر آخر میں کہوں گی کہ آپ فرما رہے ہیں لیکن آپ ایک ایسے آدمی کو جا کے فیصلہ کروا رہے ہیں جو کہ نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث، یعنی کورٹ کے متعلق، ہمارے عدلیہ کے متعلق حسنین علی خان صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے آدمی کے پاس، یعنی معزز جج کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کے پاس آپ جا کر فیصلہ اپنا کروا رہے ہیں جو نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث. تو یہ اعتراض آپ ہمارے عدلیہ پر کر رہے ہیں، یہ نکتہ چینی آپ ہمارے دیش کے عدلیہ پر کر رہے ہیں کہ وہ محمدن لاء کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اور اب آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اب اس بیان کے بعد لوگ دیکھیں گے وہ کلپ جو حسنین علی خان صاحب کی جانب سے جاری کی گئی تھی لیکن ریموو کر دی گئی ہے اور اس میں سے یہ بات نکال دی گئی ہے کہ کورٹ سے رجوع ہونے کے متعلق جو انہوں نے کہا تھا کہ جائز نہیں ہے کورٹ سے رجوع ہونا قرآن اور حدیث سے، انہوں نے اتنا سا حصہ نکال کر پھر دوسری کلپ لوڈ کی ہے. تو ان کا ریموو کرنا بتا رہا ہے حسنین علی خان صاحب کا، اور وہ حصہ نکالنا بتا رہا ہے کہ کورٹ سے رجوع ہونا قرآن حدیث سے جائز نہیں ہے، وہ غلط ہے، اور ہمارا کورٹ سے رجوع ہونا جائز ہے، صحیح ہے. اور آخر میں حسنین علی خان صاحب سے کہوں گی کہ سارے آپ کے جتنے باتیں تھیں، اعتراضات تھے، ان کے جوابات تقریباً میں نے دیے ہیں. تو اگر آپ کوئی نئی کلپ جاری کرنا چاہتے ہیں، نیا بیان جاری کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ کلپ، یہ ویڈیو میں جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کا جواب دیں، اس کے بعد پھر آپ نئی باتیں اپنی سامنے رکھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عبادت خانے کا جو کیس ہے اس کی کارروائی کہاں تک پہنچی؟ آپ کنسٹرکشن کے کیس کی بات کر رہے ہیں یا یہ ریسنٹلی جو کل جو پیشی تھی اس کی؟ اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ 25 سپٹمبر کو یہ وحید الدین صاحب کے گروپ کو کورٹ 5 اکتوبر تک ریلیف دیا تھا کہ وہ لوگ بنا ہم لوگ کا اپلیکیشن فارم بھرے کے مجلس کر سکتے ہیں.
جو کہ 5 کو ایکسپائر ہو گیا اور 5 کے دن کورٹ اس کو رینیو کرنے کے لیے ریفیوز کیا. پھر کل اس کی پیشی تھی جس میں ہم لوگ کاؤنٹر فائل کیے اور اس کے بعد یہ لوگ چاہے کہ اور 20 دن تک وہ لوگ کو ریلیف ملے کہ وہ مجلسیں کرے بنا اپلیکیشن فارم بھرے کے، لیکن کورٹ نے ان کو منع کر دیا کہ بنا اپلیکیشن فارم بھرے کے وہ مجلس نہیں کر سکتے ہیں. تو اگلی ڈیٹ جو ہے 28 اکتوبر کی ہے اور اس دن تک اگر وہ لوگ کو مجلس کرنا ہے تو وہ لوگ کو اپلیکیشن فارم بھرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ لوگ مجلسیں کر سکتے ہیں. ایکچولی یہ مسئلہ جو ہے تقریباً 6 مہینے سے چل رہا ہے اور جس میں ساری قوم انوالوڈ ہے اور وحید صاحب نے بھی اپنے 8-10 لاکھ روپے خرچ دیے ہیں اور ہمارا بھی کافی پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہمارا وقت ظاہر ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہی ہے کہ قوم پریشان ہے. تقریباً آج ایام ازا ختم ہونے کو صرف 8-9 دن رہ گئے ہیں اور تقریباً 2 مہینے سے کافی زحمت اٹھا رہی ہے قوم وہاں مجلسیں کرنے میں، کیونکہ وہاں فرش نہیں ہیں، وہاں پہ ٹوائلیٹس برابر نہیں ہیں، سیمنٹ ساری پڑی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بے بنیاد یہ مسئلہ اسٹریچ ہو رہا ہے، کیونکہ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیس ڈال کے کام رکوا دیا جائے. اور تقریباً 6 مہینے سے وحید صاحب الگ الگ ریزنز بتا رہے ہیں کام رکوانے کے، لیکن اس میں سے کوئی بھی ایسا ریئل مسئلہ نہیں ہے کہ جس بیسس پہ کسی کو کام رکوانا چاہیے. اب میرے دماغ میں ایک ہی اس کا سلوشن یہ ہے کہ وحید صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے عبادت خانے میں، ہم ایک اوپن ڈیبیٹ رکھتے ہیں جس میں سارے شیعہ بھی آئیں گے، اخباری حضرات بھی آئیں گے اور ہم آپس میں سب کے سامنے بات کرتے ہیں اور مومنین طے کریں گے کہ کون صحیح ہے. یا آپ مجھے کنونس کیجئے کہ آپ نے جو کنسٹرکشن رکوایا ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے، یا میں کنونس ہوتا ہوں کہ آپ کے جو الزامات ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے فیس بک پر بھی کمنٹ کیا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک شیعہ کو اپنی خاص طور پہ مذہبی لڑائی کو کسی ایک باہر کے کورٹ کو رجوع کرنا جائز نہیں ہے. آپ کو اگر مذہبی مسئلے ہے تو آپ احادیث سے سلجھائے یا قرآن کی آیتوں سے سلجھائے، لیکن آپ ایک ایسے آدمی کو جا کے فیصلہ کروا رہے ہیں جو کہ نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتے ہیں. تو یہ بات جائز نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ وحید صاحب یہ بات جانتے ہیں اور مجھے تعجب ہے اس کے باوجود وہ کیوں کورٹ کو رجوع کیے ہیں. آپ کچھ وحید صاحب، مولانا وحید الدین صاحب کو جو اوپن ڈیبٹ کا جو بات کر رہے ہیں، کب کریں گے، کدھر کریں گے، کچھ ڈیٹیل؟ یہ کبھی بھی ایک میوچولی کنوینئنٹ ڈیٹ اور ٹائم پہ ہم عبادت خانے میں کر سکتے ہیں. ایک نیوٹرل ماڈریٹر کو بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیبیٹ کو بالکل ایک اچھے اور اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد ڈیبیٹ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسروں کو نیچا دکھایا جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سمجھا جائے.